السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ آج سے شروع کرتے ہیں تعلیم و تربیت کلاسک سیریز۔ کہانی کا عنوان ہے راز 1 روپے کا۔ پہلا حصہ، ایک بھکارن، سید نظر زیدی۔ 2 دن بعد عید تھی، اس لیے گھر کے سب لوگ زور و شور سے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ حمیدہ اپنے غرارہ سوٹ کو گوٹے اور سلمے ستارے سے سجا رہی تھی۔ نگہت آپا اپنی سہیلیوں کی دعوت کے انتظام میں لگی ہوئی تھیں اور بھائی جان نیا سوٹ سلوا رہے تھے۔ غرض یہ کہ سبھی مصروف اور خوش تھے۔ منصور کا پروگرام سب سے زیادہ شاندار تھا کیونکہ وہ امتحان میں اول آیا تھا، اور اس خوشی میں ابا جان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جس چیز کی خواہش کرے گا خرید دیں گے، لہٰذا اس وقت وہ اپنے ابا جان کے ساتھ اپنی پسند کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار آیا ہوا تھا۔ انارکلی لاہور کی سب سے بڑی دکان سے شیروانی کا بہت اچھا کپڑا خرید کر وہ باہر نکلا تو میلا سا پھٹا پرانا برقع پہنے ایک عورت نے اس کے ابا جان کا راستہ روک لیا اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ برقعے سے نکال کر کہا، بابو جی، اللہ کے نام پر کچھ مل جائے، غریب بیوہ ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ منصور کو ایسے لوگوں سے دلی نفرت تھی۔ یہ عورت بھی اسے بہت بری لگی۔ وہ اس سے بچ کر اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے ابا جان بھی ایسا ہی کریں گے، لیکن اس کے اندازے کے خلاف ابا جان عورت کے پاس رک گئے۔ جیب سے بٹوا نکال کر کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر نوٹ اور ریزگاری باہر نکالی۔ منصور غور سے دیکھ رہا تھا اور اس بات پر ناراض نظر آ رہا تھا کہ ابا جان اس عورت کے پاس کیوں رک گئے ہیں اور اسے خیرات کیوں دینا چاہتے ہیں۔ ابا جان کے ہاتھ میں 100 روپے کے بہت سے نوٹ، کچھ چونیاں، اٹھنیاں اور 1 روپیہ تھا۔ انہوں نے نوٹوں اور سکوں کو سرسری طور پر دیکھ کر کہا، بیٹا، تمہارے پاس 1 روپیہ ہو تو اس عورت کو دے دو۔ ابا جان کی یہ بات سن کر منصور بہت حیران ہوا۔ اس نے ادب سے کہا، ابا جان، 1 روپیہ تو آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ یہ روپیہ؟ نہیں بھائی، یہ روپیہ دینے کا نہیں، تمہارے پاس ہو تو دے دو، ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منصور نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ اور ریزگاری نکالی تو ان میں روپے کا ایک بھی نوٹ نہ تھا۔ 10 اور 5 کے نوٹ تھے یا ریزگاری تھی۔ اس نے کہا، ٹوٹا ہوا روپیہ تو نہیں ہے، 10 اور 5 روپے کے نوٹ ہیں یا پھر چھوٹے سکے ہیں؟ اچھا، تو 5 روپے کا ایک نوٹ اس کو دے دو، ابا جان نے کہا اور کار کی طرف بڑھ گئے۔ منصور نے ان کے حکم کے مطابق 5 روپے کا ایک نوٹ بھکارن کو دے دیا اور خود بھی کار کی طرف چل دیا۔ وہ اس بات پر بہت حیران تھا کہ ابا جان نے 1 روپے کی جگہ 5 روپے بھکارن کو دلوا دیے، لیکن وہ روپیہ نہ دیا جو ان کے بٹوے میں تھا۔ کار میں بیٹھ کر دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے ہمارے بیٹے کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی کہ ہم نے اس بھکارن کو 5 روپے دلوا دیے اور وہ روپیہ نہ دیا جو ہمارے بٹوے میں تھا۔ جی ابا جان، اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے دھوکے باز اور کاہل ہوتے ہیں، کام کاج کچھ نہیں کرتے، بس دوسروں کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، انہیں 1 پیسہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے ماسٹر صاحب نے ایک دن ان بھکاریوں کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھی۔ منصور نے جواب دیا۔ ابا جان بولے، تمہارے ماسٹر صاحب کی بات غلط نہیں بیٹا، بے شک بہت سے لوگوں نے بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے، وہ کام چور اور بے غیرت ہے، لیکن سوال کرنے والے سبھی ایسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ مجبور ہو کر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کریں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے تاکید کی ہے کہ جو لوگ خوشحال ہیں وہ محتاجوں کی مدد کریں، اور اگر مدد نہ کر سکیں تو نہایت اخلاق اور نرمی سے کہہ دیں کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، انہیں جھٹکیاں ہرگز نہ دیں۔ یہ بات مجھے معلوم نہ تھی، انشاءاللہ آئندہ ایسا ہی کروں گا، منصور نے کہا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے منصور کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ ابا جان سے اس روپے کا راز بھی پوچھ لے جو انہیں
اس قدر پیارا ہے کہ اس کی جگہ انہوں نے خوشی سے 5 روپے دلوا دیے۔ وہ یہ بات پوچھتا تو وہ ضرور بتا دیتے۔ انہوں نے سب بچوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیا کرو، لیکن اب یہ سوال پوچھنے کا موقع یوں نہ آ سکا کہ موٹر تیزی سے چلتی ہوئی کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہو گئی۔ اور ابا جان اتر کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ منصور کے ابا جان ایک بڑے کاروبار کے مالک تھے۔ اللہ پاک نے انہیں ہر قسم کی نعمت دے رکھی تھی۔ روپیہ پیسہ بھی تھا، اولاد بھی تھی، عزت بھی تھی اور صحت کی نعمت سے بھی مالا مال تھے۔ جو بھی دیکھتا ان کی اس شاندار زندگی پر رشک کرتا۔ وہ کوئی جادو نہ جانتے تھے اور نہ ان کے قبضے میں جن تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ بہت قابل، محنتی اور نیک دل آدمی تھے، اور ساری نعمتیں اور برکتیں ان کی انہی اچھی عادتوں کی وجہ سے تھی۔ ان کا قاعدہ تھا کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، پھر ہلکی سی ورزش کر کے نہاتے اور ناشتہ کر کے دفتر چلے جاتے۔ دفتر میں اپنا کام باقاعدگی اور پوری توجہ سے کرتے اور پھر سیدھے گھر آ جاتے۔ بری عادتوں والے امیروں کی طرح نہ کلبوں میں وقت برباد کرتے، نہ جوئے خانوں میں جاتے۔ اس خاندان کے دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے کام اسی باقاعدگی اور توجہ سے کرتے تھے، اسی لیے ہر طرف صفائی ستھرائی اور پاکیزگی نظر آتی تھی۔ تفریح یا فرصت کا وقت ان کے ہاں رات کے کھانے اور عشاء کی نماز کے بعد کا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب چھوٹے بڑے ڈرائنگ روم میں یا موسم کے مطابق کوٹھی کے لان میں آ بیٹھتے اور 1.5-2 گھنٹے تک باتیں کرتے رہتے۔ آج بھی سب ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہوئے تو منصور کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، آج آپ کے ان منصور میاں نے تو ایک نرالا ہی قصہ سنایا ہے آپ کے بارے میں۔ کیا؟ ابا جان نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ کہتا ہے آپ نے اپنے بٹوے میں ایک خاص روپیہ رکھا ہوا ہے جو آپ کو بہت پیارا ہے۔ آپ نے ایک بھکارن کو وہ روپیہ نہ دیا بلکہ اس کی جگہ 5 روپے کا نوٹ دلوا دیا۔ منصور کی امی نے کہا، ارے ہاں وہ روپیہ۔ ابا جان نے ہنستے ہوئے کہا، بات یہ ہے بیگم کہ وہ روپیہ ہمیں واقعی بہت پیارا ہے۔ 5 روپے تو کیا، ہم اس کی جگہ 5000 روپے بھی خوشی سے دے سکتے ہیں۔ اور میں یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ آخر اس میں کیا سرخ آپ کے پر لگے ہیں؟ روپے سب برابر۔ تم ٹھیک کہتی ہو بیگم، بظاہر تمام روپے ایک ہی قیمت رکھتے ہیں، لیکن جس طرح تمام انسان برابر نہیں، کوئی نیک ہے کوئی برا، کوئی جج ہے تو کوئی مجرم، اسی طرح ہمارا یہ روپیہ بھی دوسرے روپیوں سے مختلف ہے۔ ابا جان نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا، آخر ایسی کون سی خاص بات ہے اس روپے میں جس نے اسے اتنا قیمتی بنا دیا ہے؟ منصور کی امی نے سوال کیا۔ اچھے ابا جان، ہمیں وہ بات ضرور بتائیے، منصور بولا، اور بچوں نے بھی اس کی تائید کی، اور آخر ابا جان وہ راز بتانے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، اگر تم لوگ ضد کرتے ہو تو ہم تمہیں اس روپے کا راز بتائے دیتے ہیں، لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس لیے اسے بیان کرنے میں کافی دیر لگے گی۔ چاہے کتنی بھی دیر لگے، ہم یہ کہانی شوق سے سنیں گے، منصور نے کہا۔ تم تو ضرور شوق سے سنو گے، لیکن ہمیں اپنے وقت کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے۔ ہم یہ دلچسپ کہانی کل سے شروع کریں گے اور تھوڑی تھوڑی کر کے سناتے رہیں گے، ابا جان نے کہا۔ دوسرے دن سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے تو ابا جان نے کہا، لو میاں منصور، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم اس روپے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ یہ اب سے کوئی 50 برس پہلے کی بات ہے۔ ہمارے اس شہر میں ایک غریب بیوہ رہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سے غریب نہ تھی۔ پہلے بہت عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ اس کا خاوند ایک سرکاری محکمے میں افسر تھا، رہنے کو سرکاری بنگلہ ملا ہوا تھا اور معقول تنخواہ ملتی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا انقلاب آیا کہ اس کی نوکری چھوٹ گئی۔ وہ بیمار ہو گیا
اور اسی بیماری میں فوت ہو گیا۔ اس افسر کی بیوی بہت صابر و شاکر اور حوصلہ مند خاتون تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد وہ اپنے ننھے سے بچے کو، جس کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی، ساتھ لے کر ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگی۔ نقد روپیہ، زیور اور قیمتی سامان شوہر کی بیماری کے دنوں میں بک چکا تھا، اور اب اس کے پاس چند معمولی برتنوں اور چند جوڑی کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسے نازک موقعوں پر کم ہمت لوگ گھبرا جاتے ہیں، تقدیر کا گلا شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور بعض تو بھکاری تک بن جاتے ہیں، لیکن اس شریف اور بہادر خاتون نے ایسا نہ کیا۔ اس نے پاس پڑوس کے گھروں میں محنت مزدوری شروع کر دی۔ کسی کے کپڑے دھو دیتی، کسی کا مسالہ پیس دیتی، کسی کے برتن مانجھ دیتی، کسی کے کپڑے سی دیتی۔ غرض یہ کہ فجر سے عشاء تک ایسے ہی تھکا دینے والے کاموں میں لگی رہتی، اور اس طرح اسے اتنے پیسے مل جاتے کہ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال سکے۔ لیکن وہ نیک دل بیوہ اپنی اس حالت میں بھی خوش اور مطمئن تھی۔ محنت مزدوری سے فارغ ہو کر وہ اپنے پیارے بیٹے کو تعلیم دیتی اور بزرگوں اور بہادروں کی اچھی اچھی کہانیاں سناتی۔ اس خاتون کا نام کیا تھا؟ منصور نے پوچھا۔ اس کا نام بھی تمہیں بتائیں گے بیٹے، لیکن فی الحال تم اس کا نام اماں بی سمجھ لو، ابا جان نے کہا۔ پھر بولے، ان ماں بیٹے کی یہ زندگی جیسی کچھ بھی تھی اطمینان سے بسر ہو رہی تھی۔ اپنی پیاری ماں کی طرح بچہ بھی شریف اور محنتی تھا۔ اس کی ماں جو کچھ پڑھاتی نہایت توجہ سے پڑھتا اور اپنا سبق اچھی طرح یاد کر لیتا۔ یوں چھوٹی عمر میں ہی وہ اچھا خاصا حرف شناس ہو گیا۔ اخبار کی معمولی خبریں اور آسان زبان میں لکھی ہوئی کہانیوں کی کتابیں آسانی سے پڑھ لیتا تھا۔ اس بچے کا نام کیا تھا؟ منصور نے سوال کیا۔ اس کا نام بھی ہم اس کہانی کے آخر میں بتائیں گے، فی الحال تم اس کا نام ننھا سمجھ لو، ابا جان نے جواب دیا۔ اچھی عادتوں والا یہ ننھا ایسا سمجھدار تھا کہ اپنی امی کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس چھوٹی عمر ہی میں اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ میری امی غریب ہیں۔ وہ نہ کسی چیز کے لیے ضد کرتا تھا اور نہ پاس پڑوس کے بچوں کے ساتھ فضول کھیل کھیلتا تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہی ہو کہ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر اس کے ان کاموں کا پڑتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کی اچھی عادتوں کا یہ انعام ملا کہ سب محلے والے سچے دل سے ان کی عزت کرتے تھے، اور یوں غریبی میں بھی ان کی زندگی نہایت اطمینان کے ساتھ بسر ہو رہی تھی۔ 4 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ننھا اب 9 سال کا صحت مند بچہ تھا۔ اس کی امی نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا تھا اور وہ 4تھی جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ اس کی قابلیت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے سب استاد اس سے محبت کرتے تھے۔ ان سب کی رائے تھی کہ اگر یہ بچہ اسی طرح شوق سے تعلیم حاصل کرتا رہا تو ایک دن ملک کا نامور عالم بنے گا۔ لیکن بھائی قدرت کے بھید کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ عین اس زمانے میں جب مصیبتوں کے دن ختم ہونے والے تھے اور اس کی زندگی کے باغ میں بہار کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے، اس کی پیاری امی کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا، اس کا سر سینے سے لگا کر خوب پیار کیا اور پھر اسے نصیحت کی۔ بیٹا، میرے بعد دل تھوڑا نہ کرنا، میرا اور تمہارا ساتھ بس اتنے ہی دنوں کا تھا۔ اللہ کے حکم کے سامنے سب بے بس ہیں۔ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم ساری زندگی ایسے ہی کرنا، ہمیشہ اچھے کام کرنا اور بری باتوں سے بچنا، محنت سے کبھی جی نہ چرانا، ہمیشہ سچ بولنا اور جس حالت میں بھی ہو علم حاصل کرتے رہنا۔ اگر تم نے ان باتوں کو اپنایا تو انشاءاللہ تمہاری زندگی عزت اور اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ یہ کہہ کر اس شیر دل خاتون کی آواز رک گئی۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلی گئی اور کم عمر ننھا تنہا رہ گیا۔ یہ واقعہ سن کر سب غمگین ہو گئے تھے۔ خود منصور کے ابا جان بھی دکھی نظر آ رہے تھے۔
انہوں نے رومال سے آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، بچوں، یہ کہانی یہاں تک بہت دردناک ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اس کائنات کا اصل مالک اللہ تعالی ہے۔ اس کے نیک بندے وہی ہیں جو اس بات کو دل سے مانیں اور ہر حال میں بھلائی اور نیکی کے راستے پر چلیں۔ ایسے ہی لوگوں کو سچی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کہانی کے بچے کی زندگی میں اور کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ ہم تمہیں کل بتائیں گے۔ باقی اگلی قسط میں۔